کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو بھلا دے۔ دادا انتقال کرتے کرتے اپنے بیٹے حضرت ابو طالب سے کہنے لگے کہ اس میرے بچے کی کفالت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے بچوں کے جیسا اس کے ساتھ میں معاملہ کرنا۔ انہوں نے ان کو وصیت کی۔ چنانچہ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابو طالب جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے اسی وصیت کے مطابق بچے کو لے لیا اور اپنی کفالت میں رکھا، اور حضرت ابو طالب کے گھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروان چڑھتے رہے، بڑے ہوتے رہے۔ جب آپ کی عمر ہوئی 12 برس تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت ابو طالب نے ملک شام کا سفر کیا۔ ملک شام عرب لوگوں کے لیے خاص طور پر بہت بڑی منڈی تھی۔ لوگ وہاں پر جایا کرتے تھے اور خرید و فروخت کرتے تھے، ادھر سے چیزیں ادھر لے جاتے تھے، ادھر سے چیزیں ادھر لایا کرتے تھے۔ تجارتی تعلقات ملک شام سے بڑے گہرے طور پر وابستہ تھے۔ چنانچہ ملک شام حضرت ابو طالب کا سفر طے تھا، اور یہ سفر تھا اسی تجارت کی غرض سے۔ سال میں 1 بار 2 بار کبھی 3 بار جیسے جیسے لوگ ہوا کرتے تھے ان کی تجارتیں ہوا کرتی تھی، اس کے مطابق وہاں کے لوگ جب قافلہ تیار ہوتا تھا، تنہا جانے کا دور نہیں تھا، تنہا سفر نہیں ہوا کرتا تھا، قافلوں کے قافلے جایا کرتے تھے، اس لیے کہ ڈاکوؤں کا ڈر تھا، چوروں کا ڈر تھا، قتل و غارت گری کا ڈر تھا، اس لیے عام طور پر جو سفر ہوا کرتا تھا وہ قافلوں کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا۔ ایک قافلہ تیار ہو گیا تھا ملک شام کو جانے کے لیے، تو حضرت ابو طالب بھی اس میں جانے کے لیے تیار ہوئے۔ ان کا ارادہ نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لے جائے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو طالب سفر میں جا رہے ہیں تو آپ کچھ آزردہ خاطر ہو گئے۔ آپ کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ آپ کچھ پریشان ہیں۔ آپ نے غالباً یہ محسوس کیا کہ چچا کی تربیت میں رہتا ہوں، دن رات وہ خبرگیری کرتے ہیں، دن رات میری طرف توجہ کرتے ہیں، اب وہ چلے جائیں گے تو میں تنہائی محسوس کروں گا، اس لیے وہ آزردہ خاطر ہوئے۔ تو حضرت ابو طالب نے یہ سوچا کہ چلو اس بچے کو بھی ساتھ لے کے چلے جائے۔ چنانچہ ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے قافلے کے ساتھ شامل فرما لیا اور اپنے ساتھ لے کر سفر کرنے لگے۔ سفر کرتے کرتے بیچ میں ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں قیام بھی کرتے جاتے ہیں۔ ایک مقام آیا جس کو کہتے ہیں شہر بصرہ۔ شہر بصرہ گئے تو وہاں پر ان کو قیام کرنا تھا تاکہ آگے کا سفر آسانی سے طے ہو۔ آرام کرنا تھا، کھانا پینا تھا، یا وہاں بھی کچھ کاروباری سلسلہ ہوگا۔ بہرحال وہاں پر انہوں نے قیام کیا۔ جہاں پر قیام کیا تھا وہ جگہ متصل تھی ایک راہب کی خانقاہ سے۔ ایک راہب تھا، اس کی خانقاہ بنی ہوئی تھی اور اسی سے متصل ان لوگوں کا قیام تھا۔ پورا قافلہ وہاں پر اترا ہوا تھا۔ وہ جو خانقاہ تھی اس کا راہب بحیرہ راہب کہلاتا تھا، اس کو بحیرہ راہب کہتے تھے۔ بڑا پہنچا ہوا آدمی تھا، عیسائی مذہب کا پیروکار تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ کے اترا ہے، اور ایسا بار بار وہ دیکھا کرتا تھا۔ ابو طالب بھی وہاں کئی دفعہ پہلے گئے ہیں، جب جایا کرتے تھے تو وہ ایسی جگہ تھی جہاں پر لوگوں کا قیام ہوتا تھا۔
گویا کہ اس زمانے میں آپ ایسا سمجھ لیجئے جیسے کہ اس زمانے میں ہوٹل ہوتے ہیں، اس زمانے میں وہاں پر کوئی سرائے ورائے ہوگی، وہاں پر لوگ جا کے قیام کرتے تھے۔ ابو طالب نے بھی اس سے پہلے کئی دفعہ وہاں قیام کیا تھا۔ مکے والے عام طور پر جاتے تھے تو بصرہ شہر کے اندر وہیں قیام کرتے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہیں جیسے کہ معمولاً آیا کرتے ہیں، لیکن اس نے محسوس کیا کہ اب کا جو قافلہ ہے اس قافلے میں کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے، 12-13 سال کا بچہ، وہ دیکھ رہا ہے کہ اس بچے پر جو ہے بادل کا سایہ رہتا ہے۔ وہ تھے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر سایہ، جہاں آپ جاتے ہیں سایہ آپ کے ساتھ میں جاتا ہے۔ دوسرا یہ دیکھا کہ وہاں کے جو درخت ہیں اور پتھر وہ سب کے سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک جا رہے ہیں۔ اس کو بہت عجیب لگا۔ اس نے آ کر دیکھنا چاہا کہ کون ہے یہ لوگ، کہاں سے آئے ہیں اور کون کون ان لوگوں میں۔ چنانچہ وہ اپنی خانقاہ سے عموماً نکلا نہیں کرتا تھا، لیکن جب وہ اپنی جگہ بیٹھ کر یہ منظر دیکھنے لگا تو اس کو یہ محسوس ہوا کہ باہر جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ باہر نکلا اور قافلے والوں کے پاس میں آیا اور ان سے کہا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ پھر کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس بچے کا نام محمد ہے، یہ بھی ہمارے قافلے کے ساتھ میں شامل ہے۔ اس نے کہا کہ اس بچے کے ذمہ دار کون ہیں؟ کہا کہ یہ ہیں ابو طالب، یہ اس بچے کے چچا ہوتے ہیں۔ اس بحیرہ راہب نے کہا کہ اس بچے کے ساتھ میں کچھ عجیب سی بات دیکھ رہا ہوں، اور ان باتوں کی وجہ سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ رسول رب العالمین ہے، یہ اللہ کا رسول ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں ہے، تورات میں اور انجیل میں جو آخری زمانے کے پیغمبر کی خصوصیات اور اس کے کمالات اور اس کی علامتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ میں ایسی کچھ علامتیں اس بچے کے اندر دیکھ رہا ہوں، اس لیے میرا اندازہ اور قیاس یہ ہے کہ بچہ اللہ کا رسول ہے، اس لیے تم اس بچے کی حفاظت کر رہا ہو۔ پھر اس نے پورے قافلے والوں کی دعوت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پورے قافلے کی اس نے دعوت کی اور پورے قافلے والوں کو دعوت دے کر کھلایا اور پلایا، اور پھر حضرت ابو طالب کو بلا کر کہا اس بچے کے بارے میں میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ بچہ اللہ کا پیغمبر رسول ہے، اور یہود لوگ اس بچے سے دشمنی کرتے ہیں، اس لیے اس بچے کی حفاظت کرنا، اور میں تمہیں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں بہتر یہ ہے کہ تم اس بچے کو اپنے ساتھ ملک شام لے کر نہ جاؤ، یہیں سے واپس کرو۔ چنانچہ حضرت ابو طالب نے وہیں سے اپنے غلام کے ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو واپس فرما دیا تھا۔ آپ مکہ تشریف لے آئے، بہرحال یہ قافلہ آگے بڑھا، اس کے بعد جب آنا تھا آ گیا۔ یہ ایک سفر تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، اور اس کی غرض حضرت ابو طالب کے ساتھ میں جانا تھا، اور ابو طالب یہاں جا رہے تھے محض تجارت کی غرض سے، اور تجارت کرنے کے بعد وہ واپس تشریف لائے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام انہی کے ساتھ رہتے تھے، انہی کے گھر میں رہتے تھے، پرورش و کفالت ہوتی رہی۔ اسی درمیان کچھ عرب کے علاقوں میں واقعات پیش آئے، جیسے کہ ایک جنگ ہوئی، اور اس جنگ کے اندر قریش کے قبیلے اور ایک اور قبیلے کے درمیان میں جنگ ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی قریش نے اپنے ساتھ میں لے لیا تھا۔ اس زمانے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 20 برس کی تھی۔ آپ بالکل جوان اور ہر طرح کی خوبیوں سے آراستہ پیراستہ، جوانی و طاقت کی تمام خوبیاں اللہ کے نبی علیہ السلام میں جمع تھی، لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں شریک ہو کر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ شریک رہے قبیلے کی جانب سے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی کے اوپر وہاں پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔
اور پھر جنگ کے اندر شریک ہونے کے بعد واپس ہو گئے. ایک واقعہ اس درمیان میں پیش آیا تھا. اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام بڑھتے رہے اور بچپن آپ کا ایسا گزرا کہ اس بچپن کے اندر آپ لغویات میں ادھر ادھر کھیل کود میں جیسے کہ جوانوں کے اندر اور بچپن کی فضا میں ہوا کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اس سے دور رہے. بالکل بچپن میں بچپنی کھیل جو کھیل لیتے تھے وہ ہوا. اس کے بعد لڑکپن آنے کے بعد اور جوانی کے آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کسی لغویات میں اور ادھر ادھر کی چیزوں کے اندر مبتلا نہیں ہوئے. عام طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام اچھے کام کیا کرتے تھے, لوگوں کی خدمت کیا کرتے تھے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتے تھے اور غریبوں, یتیموں, بیواؤں, مسکینوں ان سب لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, ان کے کچھ کام بنا دینا, ان کے ساتھ میں کچھ اچھا رویہ برتنا اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس زمانے کے اندر یہی کام تھا. جب آپ 25 برس کے لگ بھگ ہو گئے اور اس زمانے میں آپ بکریاں بھی چراتے تھے. یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے پہلے ہی بچپن میں بھی, پھر لڑکپن میں بھی, پھر اس کے بعد بھی مختلف مراحل میں اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں کے دستور کے مطابق بکریاں بھی چرایا کرتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ مر الزہران ایک علاقہ ہے وہاں پر تشریف لے گئے تھے. وہاں پر صحابہ کرام نے کچھ پھل چن چن کے اٹھانا چاہ رہے تھے. اللہ کے نبی نے کہا اس پھل کا سیاہ جو ہوتا ہے کالا وہ اٹھایا کرو, وہ اچھا ہوتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں جیسے کوئی بکریاں چرانے والے جانتے ہو, آپ بھی بکریاں چرائے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بچپن میں بھی چرائے ہیں اور پھر لڑکپن میں بھی میں نے چرایا ہے, جوانی میں بھی میں نے بکریاں چرائی ہیں, مختلف مرحلوں میں میں نے یہ کام انجام دیا ہے اور چند قیرات کے عوض میں بکریاں چرایا کرتا تھا مکے والوں کی. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا. علماء نے بڑی حکمت بیان کی اور یہ کہا اللہ کے نبی نے خود کہ جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے تھے سارے پیغمبروں نے بکریاں چرائی, آپ نے بھی چرائی, اور جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سارے پیغمبروں نے بکریاں چرائی. علماء اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ بکریوں کا ریوڑ جب لے کے آدمی چلتا ہے تو ایک بکری ادھر جاتی ہے, ایک بکری ادھر جاتی ہے, کوئی ادھر ہو جاتے ہیں, کوئی ادھر ہو جاتے ہیں. اس کو پکڑو تو وہ ادھر چلی جائے, اس کو پکڑو تو یہ ادھر بھاگ جائے. ایسے موقع پر بہت ہی صبر کے ساتھ, بڑی ہمت کے ساتھ, بڑی بہادری کے ساتھ, بڑی تدبیروں کے ساتھ ان بکریوں کو اپنے قبضے میں لے کر اور ساروں کو ایک طرف کو ہانکتے ہوئے چلنا یہ بہت بڑا کام ہوا کرتا ہے. اللہ پیغمبروں سے کام اس لیے لیتا تھا تاکہ امت کو یوں اپنے کنٹرول میں رکھنے اور امت کے لوگ جو بہتا کرتے ہیں, کوئی ادھر بہت جاتا ہے, کوئی ادھر بہت جاتا ہے, ان سب لوگوں کو کس طرح لے کر چلنا چاہیے. اس کے لیے صبر چاہیے, اس کے لیے ہمت چاہیے, اس کے لیے حلم چاہیے, اس کے لیے تدبیر چاہیے. اللہ کے نبیوں پیغمبروں کو یہ ڈیوٹی چونکہ دینی ہوتی ہے, اللہ اس لیے ان سے پہلے بکریاں چڑھواتے ہیں. ان میں وہ صبر پیدا ہو جاتا ہے, وہ حلم کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور سب کو لے کر چلنے کی تدبیر اس کے ذہن میں کار فرما ہوتی ہے. پھر وہ جب امت کو لے کر چلتا ہے تو اسی طریقے پر لے کے چلتا ہے اور بکھرے ہوئے ان لوگوں کو ایک لڑی میں پرو دیتا ہے. کہاں تھے ابو بکر, کہاں تھے عمر, کہاں تھے عثمان, کہاں تھے اور لوگ, حتیٰ کہ بادشاہ بھی, فقیر بھی, پڑھے ہوئے بھی, ان پڑھ لوگ بھی, جانکار بھی, انجانے لوگ بھی, پہچان والے بھی, نہ پہچاننے والے بھی, اجنبی لوگ بھی, ہر قسم کے لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ میں آ کے جڑ جاتے ہیں, حتیٰ کہ بادشاہ بھی جڑ جاتے ہیں. یہ صلاحیت پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے یہ اصول دنیا کے اندر جاری کر دیا کہ اللہ کے پیغمبر دنیا میں آئیں گے اور بکریاں چرا چرا کر یہ سیکھتے رہیں گے, صبر و حلم ان کے اندر آتا رہے گا, تدبیر کا ملکہ بیدار ہوتا رہے گا.
بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سارے مراحل سے گزرتے گزرتے جب لگ بھگ 25 برس کی عمر کے ہوئے، سارے عرب کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ایک بلند ترین انسان کے نام کے طور پر، ایک صادق اور امین کے نام کے طور پر دنیا کے اندر مشہور ہو گیا تھا۔ جو بھی آپ کو دیکھتا آپ کی تعظیم کرتا، جو بھی آپ کو دیکھتا آپ سے محبت کیا کرتا، جو بھی آپ کے بارے میں تبصرہ کرتا اچھا اور بھلا تبصرہ کرتا، جو بھی آپ کا نام لیتا آپ کے اسم گرامی کے ساتھ الصادق کا نام لیتا، الامین کا نام لیتا اور کہتا وہ محمد الصادق الامین۔ دنیا بھر میں شہرت، مکے کی گلی گلی کوچے کوچے میں یہ شہرت، بلکہ گھر گھر کے اندر یہ شہرت، بڑوں میں بھی چھوٹوں میں بھی بچوں میں بھی بوڑھوں میں بھی عورتوں میں بھی مردوں میں بھی سب کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی بہت ہی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑی عظمت کے ساتھ لیا جاتا ہے اور آپ کی تعریف اور گیت گائی جاتی ہے۔ ایسا ماحول تیار ہو گیا۔